السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیجیے، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنعوا الموت پس پھر آرزو کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا گھر آخرت میں تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسپیشل وہاں پہ پروٹوکول تیار کر کے رکھا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے، یہ کن لوگوں کی بات ہے جو ایمان ظاہری طور پر لاتے ہیں، یعنی زبان سے ایمان رکھتے ہیں لیکن عملی لحاظ سے ان میں کوئی بھی ایمان کی نشانی نظر نہیں آتی۔ پیچھے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھے ہیں نا، تو ان کا کیا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لاتے تھے لیکن جب ان کو لگتا کہ ہم پر آزمائش آ رہی ہے تو وہ فوراً منہ موڑ لیتے اور کہتے کہ ہمارے لیے فلاں چیز اتار دی جائے، فلاں چیز کی جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو یہ واقعی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بہترین گھر رکھا ہوا ہے، تو ان سے کہیے کہ موت کی آرزو کریں۔ جس شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں، یا جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ جنت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی آخرت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ موت کی آرزو تو ضرور کرے گا نا۔ وہ کہے گا کہ مجھے اس دنیا سے نجات مل جائے، میں یہاں کی پریشانیوں سے دور ایک پرسکون زندگی گزاروں جس کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے۔ اور وہ زندگی کہاں پہ؟ وہ جنت کی زندگی ہے، آخروی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنے ہی سچے ہیں تو ان سے کہیے کہ آپ لوگ موت کی آرزو کریں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہ آرزو کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما سبب قدمت بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک انسان نیک ہے، اپنی نیکیوں پر اترانا بھی نہیں چاہیے، لیکن جس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اعمال کیے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ اللہ میرے نیک اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، اس کی قدردانی جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کافر ہیں، جو یہود ہیں، جو عیسائی ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، وہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو اچھے سے جانتا ہے، جس نے دوسروں پر ظلم کیا اور جس نے خود پر ظلم کیا، ٹھیک ہو گیا۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ پاؤ گے ان میں، احرص الناس حرص لوگوں میں، علی حیات زندگی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں زندگی کا حرص ہر کسی میں پائیں گے، یعنی زندگی کا حرص مطلب کہ وہ چاہے گا کہ اگر ابھی چھوٹا ہے تو وہ کہے گا میں جوانی تک عمر گزار لوں، جب جوان ہوگا تو کہے گا کہ میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں موت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں کچھ ٹائم مل جائے، ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کر لیں، پھر آگے جب بچوں کی خوشیاں پوری ہم دیکھ لیتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھ لیں۔ ہم ہمیشہ زندگی کی طرف چلنا چاہتے ہیں، ہم زندگی کو تھام کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حرص ایسا ہے جو تمام لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حرص تمام لوگوں میں آپ پاؤ گے، کس کے اوپر؟ زندگی پر، کہ ہر کوئی کہے گا کہ مجھے زندگی مل جائے، مجھے موقع مل جائے تو میں دنیاوی لحاظ سے، وہ کہے گا کہ میں اس کو اکٹھا کر لوں، میں اس کو اس طرح سے جی لوں۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا انتظار کرتا ہوگا کہ کب میری اس دنیا سے نجات ہو اور کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے اشرکوا جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ حرص پایا جائے گا۔ یودو چاہیں گے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمرو
عمر دی جائے، الف سنتین 1000 برس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کیا چاہے گا کہ ان کی عمر 1000 برس ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ ان کی عمر اتنی بڑھ جائے کہ وہ تمام خوشیاں دیکھ سکیں، اس دنیا کو چھوڑ کے نہ جانا پڑے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی 1000 برس پا بھی لیتا ہے، کوئی 2000 برس پا لیتا ہے، تو ایٹ دی اینڈ اس کا انجام کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے موت سے منہ پھیر لیا، یا موت نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کر باقی سب انسانوں کو لے جاؤں گی لیکن اس کو چھوڑ دوں گی۔ ایسا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا، اور نہیں ہوگا بمزحزح، ان سے ہلکا یعنی چھٹکارا نہیں پائیں گے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگر عمر دے بھی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو عمر دے بھی دیں، 1000 سال دے دیں، 2000 سال دے دیں، لیکن ان کی اینڈ کیا ہوگی؟ ان کا اینڈ یہ ہوگا کہ وہ جتنی بھی عمر پا کے آئیں گے، ان کا عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنا ہی حساب زیادہ ہوگا نا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سال تمہیں میں نے زندگی میں دیے تھے تو تم نے کہاں گزار کے آئے، تم کیا کرتے آئے۔ موت کی دعا مانگنا نہیں چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، ہم زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں، ہمیں اٹھا کیوں نہیں لیتے۔ اکثر لوگوں کے زبان پہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں لیکن یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ ہاں لیکن کہ موت کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں، ہر لمحہ یاد رکھیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگیں تو ہمیں فوراً یاد آ جائے کہ جب ہم نے بھی اس دنیا سے مرنا ہے تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، تو ہمیں فوراً خیال آ جانا چاہیے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے یہیں میں بیٹھے نہیں رہنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، چاہے انہیں 1000 برس دے دی جائے، 2000 سال جی لیں، یا آج کے دور میں تو 100 سال بھی بڑے کافی ہوتے ہیں۔ اگر وہ 100 سال بھی جی لے تو اس کی اینڈنگ موت ہی ہے، وہ اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ واللہ، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس چیز کے، یعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم لوگ اعمال اختیار کیے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پرواہ نہیں کی، اس کو دیکھا نہیں، اس کو جانچا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا اس سے غافل ہو گیا، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، اگر تم کوئی نیکی کا کام کرتے ہو اور کسی کو نہیں بتاتے، وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، تو یقین جانو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے نیکی صرف میری خاطر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں۔ کہیں کہا کہ میں 7 گنا زیادہ اجر دوں گا، کہیں کہا 70 گنا، کہیں 100 گنا، پھر کہیں کہہ دیا کہ میں لا تعداد جتنا چاہوں، میں جتنا چاہوں اس کو ثواب سے نواز سکتا ہوں، اس کو جتنا چاہوں اجر دے سکتا ہوں۔ اس کے برعکس اگر انسان چھپ کے کوئی گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس آیت کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے جو اللہ نے کہا واللہ بصیر بما یعملون، کہ تمہارے ہر اعمال کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر انسان کے دل میں ایک چیز آ جائے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یقین جانیے جب ہم خوشی میں ہوں تو تب بھی ہم اس بات سے خوش ہوں کہ ہماری جو خوشی ہے وہ رائیگاں نہیں گئی، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جی ہمیں دیکھیں ہم کتنے خوش ہیں۔ اگر ہم پریشان ہیں تو ہم اللہ کو بتائیں اللہ ہم پریشان، آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی اور دیکھ نہ رہا ہو لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ ہم چاہے 7 پردوں میں چھپ کر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، لیکن دل میں خیال ضرور آنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے من کانا، جو کوئی ہوا عدوً دشمن، لجبریل، جبریل علیہ السلام کے لیے، فإنہ، پس بے شک، نزلہ، اتارا اس نے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما ساتھ اس چیز کے، بین یدیہ، جو اس کے آگے ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشری، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، واسطے مومنوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہوا،
یہ جو یہود عیسائی انصار لوگ کہتے تھے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان پر یقین نہیں لاتے، کیونکہ یہ وہ فرشتے ہیں جو ہماری پہلے قوموں پر عذاب لے کے آئے تھے، لہٰذا یہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے دشمن نہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ جس نے آپ کے دل پر اللہ کی وحی نازل کی، جو آپ کی طرف وہ پیغام لے کے آئے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کے آگے کی، یعنی جو ان سے پہلے جو کتابیں آ چکی تھیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ہمیں تورات، زبور اور انجیل کا کیسے پتہ چلا؟ اس قرآن کی وجہ سے پتہ چلا۔ ہمیں پیغمبروں کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ اس قرآن نے ہمیں بتایا، تبھی ہمیں پتہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے، وہدن اور ہدایت ہے۔ ہدایت کس طرح؟ اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی سے ہمیں ہدایت ملے گی، اسی سے ہمیں پتہ چلے گا ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں پتہ چلے گا ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیکیاں رائے گاہ نہیں گئیں، ان کی محنتیں، ان کا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ وہ ان پر جو جو آزمائشیں آئی ہیں ان کے عوض ان کو بہت ہی بہترین اجر سے نواز دیا جائے گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے خوبصورت جنت ہے، محل ہے، اور ایسی جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی دماغ نے سوچی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی وہ جنت ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں کس میں بتائی گئی؟ اس قرآن میں بتائی گئی۔ من کانا، جو کوئی ہوا، عدوٌ دشمن للہ، اللہ کا، وہ ملائکتی اور فرشتوں کے لیے، وہ رسولی اور اس کے رسول کا، وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، وہ میکال اور میکال علیہ السلام کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دشمنی کی اللہ سے، اس کے رسول سے یا اس کے فرشتوں سے، فرشتوں میں سے خاص طور پر یہ بتا دیا جبریل اور میکائیل، یہ دو فرشتے میں نے آپ کو بتایا نا ایسے تھے جو پہلی قوموں پر عذاب لے کے آتے تھے۔ تو جب ان بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، تو ان لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ فرشتے تو ایسے ہیں جو ہماری قوم کو تباہ کرتے رہے ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، ہمارے تو یہ دشمن ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کسی ایک میں سے دشمنی پالی تو اللہ پھر ان کا دشمن ہے، یعنی جو انکار کرے گا ایک کا بھی تو اللہ ان کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ یا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت کوئی بھی ایک انبیاء کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے سب نبیوں کا انکار کیا۔ اگر ہم سب فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حضرت جبریل یا میکائیل یا کسی اور فرشتے کا انکار کیا تو اس کا مطلب ہم نے سارے فرشتوں کا انکار کیا۔ اگر ہم قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور باقی کتابوں کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے سب کتابوں کا انکار کیا۔ تو انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعید سنائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عدو للکافرین، کافروں کا دشمن ہے۔ استغفر اللہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما یکفر اور نہیں کفر کرتے، بہا ساتھ اس کے، الا الفاسقون مگر جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آیات آپ کی طرف نازل کی ہیں، جو پیغام آپ کی طرف بھیجا ہے وہ بالکل واضح ہے اور اوپر دلائل کے ہے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، کسی بھی عام ذات کی طرف سے نہیں ہے، کسی کی اور طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے پیغام ہے جو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وما یکفر بہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے فاسقوں کے۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، جو اپنی من مانی کرتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا، وہی انکار کر سکتا ہے، لیکن جو مومن ہوگا، جو سچا مسلمان ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ کی احکامات کا یا اللہ کے پیغام کو رد نہیں کرے گا۔ اوَکُلَّمَا، جب کبھی، دیے گئے عہد، یا جب کبھی باندھا گیا عہد،
عہدن عہد نبذہ پھینک دیا اس کو فریقن ایک فریق نے منہم ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی ان میں سے کسی کے ساتھ وعدہ کیا جاتا، جیسے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا، ان سے کہا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، بچڑے کو معبود نہیں پکڑنا، تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر آزمائش آتی تو روتے اور گڑ گڑاتے اور اپنے نبی سے کہتے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے بخشش فرما دیجئے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی ان کی آزمائش ان سے دور جاتی تو اپنے عہدوں کو بھول جاتے۔ ایک فرقہ ایسا تھا تم میں سے جو اپنے عہدوں کو پھینک دیتا، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اکثریت جو تھے وہ ایمان والے تھے ہی نہیں، جو صرف زبان سے کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ کیا تھے؟ ایمان والے تو ہے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے وعدے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہیں جنتوں سے نوازوں گا۔ اللہ نے کہا نا کہ تم میرے وعدے کرو، پورے کرو تو میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ تو یہاں پہ بھی اس طرح ہی بات کی جائے گی کہ اگر کسی نے اللہ کے وعدوں کو پھینک دیا، پھینکنے سے مراد اپنے پسے پشت ڈال دیا، گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، ایک اوپر شیلف پہ رکھا ہوا ہے، خوبصورت سے غلاف میں اس کو بند کر کے پیک کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، اس کو کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اپنے قرآن کو پیچھے کر رکھا ہوا ہے۔ ہم ویسے کہتے ہیں کہ اپنے قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، تو پیچھا تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بھی تو اسی میں سے ہوئے نا پھر، کہ جو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتا اس کو پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں ترجمے میں پڑھی تھی قرآن پاک کا، ایک ترجمے سورۃ المدثر کی لاسٹ آیات ہیں۔ آیات میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز اس جہنم میں لے آئی، تو انہوں نے پہلا جواب کیا دیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ جو کام ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا ہے کہ ہم نماز ادا ہی نہیں کرتے، تو اس کی کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا حقوق اللہ میں سے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور ملاقات ہوگی، دوبارہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔